شخص جاپان میں رہتا تھا. اس نے ایک جاپانی لڑکی کو اسلامی لٹریچر مہیا کیا. ایک اسلامی کتاب یا رسالہ ایک جاپانی خاتون کو دی. جب اس عورت نے اس اسلامی کتاب کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گئی. مسلمان ہونے کے بعد اس عورت سے اسی مرد نے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد مرد نے کہا اس مسلمان نے، چونکہ اب آپ مسلمان ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، اور اب اسلام کی روح سے اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی تمام تر ذمہ داریاں اٹھاؤں. فکری معاش کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اب وہ میں اٹھاتا ہوں. اب آپ کو کسی جگہ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسلام نے مرد پر فرض کیا ہے کہ وہ کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے اور اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جبکہ اسلام نے عورت کو تمام فکری معاشوں سے مکمل طور پر آزاد کر دیا، آزادی دے دی. جاؤ تمہیں چھوٹ ہے، تم آزاد ہو اور ملکہ کی طرح اپنے گھر میں رہو. چونکہ وہ عورت اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک فیکٹری میں نوکری کیا کرتی تھی. کافی عرصہ ہو گیا وہ کام پہ نہ گئی. اس کی سہیلیوں کو جستجو ہوئی کہ وہ ہماری سہیلی ہمارے ساتھ کام کرتی تھی، وہ آئی کیوں نہیں ہے. تلاش کرتے اس کے گھر پہنچ گئی. جا کر پوچھا کافی عرصہ ہو گیا ہے، آپ کام پر نہیں آ رہی، آخر وجہ کیا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے کہ آپ نہیں آ رہی. تو اس نے پھر اپنی سہیلیوں کو تمام تر تفصیل بتا دی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں، اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے شادی کر لی ہے، اور میرے شوہر نے میری تمام تر ذمہ داریاں اٹھا لی ہے. مجھے ہر قسم کی سہولت فراہم کرنا، ہر قسم کی جو سہولیات مجھے ضرورت ہوگی وہ اب میرے خامند کے ذمہ ہیں، اس نے لے لی ہیں. تمام ذمہ داریاں میری اس نے اٹھا لی ہیں. اس نے کہا ہے کہ اب تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ملکہ کی حیثیت سے گھر میں رہے، میں تیرے لیے کما کر لاؤں گا، میں تیرے لیے محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، تو گھر میں بیٹھ آرام کر اور میرے آنے کا انتظار کر. تو وہ سہیلیاں بے ساختہ پکار اٹھی کہ ایسے پیارے دین اسلام کی تعلیم ہمیں بھی دو، اور ہمارے لیے بھی مسلمان شوہر تلاش کرو. یعنی وہ اسلام سے اس قدر متاثر ہو گئے. چونکہ عورت وہ کسی بھی صورت میں نوکری کرنا نہیں چاہتی. یہاں تو مردوں کے دل بیزار ہیں کہ ہم نوکری نہیں کرتے، عورتیں تو بالاولیٰ ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم نوکری نہیں کر سکتی. تو وہ اسی لیے بے ساختہ پکار اٹھی کہ ایسے شوہر ہمارے لیے بھی تلاش کرو جو محنت مزدوری کریں اور ہمیں گھر میں بٹھا کر کھلائیں پلائیں، جیسا وہ خود کھائیں ہمیں کھلائیں، جیسا وہ خود پہنیں ہمیں پہنائیں، ایسے شوہر ہمیں بھی دو. تو یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی پہچان اور علامت ہے کہ جو بھی عورت اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، تو اسلام اسے تمام فکری معاشوں سے آزاد فرما دیتا ہے. جاؤ تم آزاد ہو. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ آج یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے اور عورتیں دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یورپ نے انہیں منڈی، مارکیٹوں کا، بازاروں کا مال بنا دیا ہے، بسوں میں دھکے کھانے پر مجبور کر دیا ہے، اغیار کی نوکری کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ ان کے دل نہیں چاہتے کہ ہم نوکری کریں. وہ